ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمدي ونفخي ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لنسائه رواه صحيح البخاري أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال متفق عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال النكاح من سنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد ثنا تعریف اور توصیف کی برائے اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق زیبا ہے جو تمام عالمین کا رب ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے. درود و سلام کا تحفہ تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو، خصوصاً آمن کے لاج، امام کی امام، نبیوں کے نبی، ولیوں کے ولی، بزرگوں کے بزرگ، امام اعظم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو. معزز سامعین کرام، میرے عزیز دوست ساتھیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں انشاءاللہ اس خطبہ نکاح کا موضوع کیا ہے بالکل مختصر انداز میں آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں. سب سے پہلے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جو اللہ نے ہم کو صحت جیسی دولت، ایمان جیسی نعمت سے ہم کو نوازا ہے، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے. الحمدللہ آج دونوں خاندان جو ایک دوسرے کو کبھی نہیں جانتے تھے، آج الحمدللہ دونوں خاندان ایک ہونے والے ہیں. یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے جو رشتہ داروں کو جوڑا کرتے ہیں. اور الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ جو لڑکا لڑکی کبھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے آج نکاح میں شامل ہو رہے. یہ خوشی کا، یہ مسرت کا موقع اللہ نے ہم کو عنایت فرمایا ہے. اللہ رب العزت سے ہم دعائیں کرتے ہیں اس جوڑے میں برکت عطا فرمائے، خیر و برکت عطا فرمائے، آمین. معزز سامعین کرام، میرا عزیز دوست ساتھیوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، دعائے مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت کی تلاوت کی. اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر مختصر انداز میں رکھتا چلوں. یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم اپنے اس پالنہار پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے خلق. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، اور اسی میں سے کئی سارے مرد اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا کثیر تعداد میں. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اس اللہ رب العزت سے ڈرو جو آپس میں ایک دوسرے رشتہ طلب کرتے ہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اگر آپ ایسا نہیں کرو گے اللہ رب العزت بخوبی دیکھ رہا ہے. میرے عزیز دوست ساتھیوں، اس کی تشریح مختصر انداز میں کرتا چلوں. یہاں پر اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے لوگو تم اپنے اس پالنہار پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. اس کا معنی کیا ہوا؟ یہ قرآن کی آیت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کرسچنس کے لیے بھی ہے، ہندوز کے لیے بھی ہے، سکھ کے لیے بھی ہے، ایتھیسٹ کے لیے بھی اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا. الحمدللہ بخوبی بہترین سنت ہے اللہ رب العزت کی.
لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ دیکھیے ماشاءاللہ. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اللہ رب العزت صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ پورے کائنات کا اللہ ہے. کریٹر اللہ رب العزت ہے. اب وی آر آل چلڈرن آف آدم. اب جیسا کہ یہ ایک مسکنسیپشن میں دور کرتا چلوں، ہم پورے لوگ جتنے میں دنیا میں جتنے بھی لوگ مرد عورت ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور وہ اللہ رب العزت کائنات کا مالک ہے، سب کا پالنہار ہے. آئیے میرا عزیز دوست ساتھی، میرے بزرگوں، دینی مواد بہنوں، اسی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور اس پالنہار سے ڈرو جو تم ایک دوسرے رشتہ طلب کرتے ہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ رب العزت بخوبی دیکھ رہا ہے. میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے دینی مواد بہنوں، یہ قرآن کی آیت خطبہ نکاح سے جڑے ہوئی ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں یہ سمجھایا کرتے تھے. آئیے یہ آیت کا ترجمہ، یہ خطبہ نکاح کیوں کہا جاتا ہے آپ کو سمجھاتا چلوں. جیسا کہ کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آ جائے تو اس سے پہلے ہم کو اس کے مسائل فضائل ہم کو معلوم کرنا ضروری ہے. اب ماشاء اللہ سبحان اللہ بارک اللہ، ماشاء اللہ دلہا دلہن ایک دو ماشاء اللہ ایک دو کبھی نہیں جانتے تھے، اب یہاں سے زندگی گزار نئی زندگی شروع ہونے والی ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑے. اللہ رب العزت نے ہر طرح سے گائیڈنس کرا ہے. سبحان اللہ، ہر طرح سے امت کی گائیڈنس کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرا عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں بہنوں، اس قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ آپس میں صلہ رحمی کا معاملہ کرو. جیسا کہ خطبہ نکاح، جو آپ اس کو دوسرا نام یہ بھی دے سکتے ہیں میرج کاؤنسلنگ، یعنی شادی ہونے کے بعد کی زندگی دلہا دلہن کو کیسی گزارنا چاہیے. جیسا کہ آج ہم کو کئی مسئلے مسائل سننے کو ملتے ہیں، شادی ہوئی 2 دن کے بعد طلاق، شادی ہوئی طلاق، شادی ہوئی نا اتفاقی، دونوں خاندان میں نا اتفاقی، ہسبینڈ اینڈ وائف میں نا اتفاقی. یہ وجہ ہے جو خطبہ نکاح، یہ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں امت کی رہنمائی کی، تاکہ شادی کی بعد کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پہ چلے. اور ہم بخوبی جانتے ہیں، یہاں تک کہ معصوم بچہ بھی جانتا ہے، اگر ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر ہمارے پاس آ گئی، دین دنیا دونوں جگہ ہم کو کامیابی حاصل ہوگی. میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، دعا گفتگو کے بعد میں نے آپ کے سامنے بارہ نور کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں اول درجے کے فائز ہیں. یعنی کائنات میں پورے لوگوں کو لے لیجیے، پھر بھی لوگ کا کسی کے اخلاق وہ لیول پہ نہیں آتے جتنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہترین تھے. یہ قرآن گواہی دیتا ہے. میرا عزیز دوست ساتھیوں، دعا گفتگو کے بعد آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف کی حدیث کی تلاوت کیا، جس کے راوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسن خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم. ایمان کے لحاظ سے کامل ترین ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق بہترین ہو. سبحان اللہ. خطبہ نکاح سے جڑے ہوئی یہ حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی کہہ کے خاموش نہیں بیٹھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا ہے اور تم میں سے وخیارکم خیارکم، اور تم میں سے بہتر وہ شخص ہے، اور تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے. سبحان اللہ. الحمدللہ. ہم اللہ کا کتنا بھی شکریہ ادا کریں بے شک کم ہے. اللہ رب العزت نے اتنی بہترین طریقے سے رہنمائی گائیڈنس کی ہے امت کی کہ شاید ہی کسی اس ریلیجن میں نہیں ہوگا. میرا عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، اگر یہ حدیث کا اتنا ٹکڑا بھی اگر ہمارے لیے کافی تھا کہ ایمان کے لحاظ سے کامل ترین ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق بہترین ہو، لیکن خاص طور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اسٹریس یعنی توجہ فرمائی کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے. میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں و بہنوں، مختصر انداز میں شوہر کے کیا حقوق ہے بیوی کے اوپر، بیوی کے کیا حقوق ہے شوہر کے اوپر، مختصر انداز میں آپ کے سامنے بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زبانی یہ گواہی ہے کہ صحابہ اکرام پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تو بہت اچھے اخلاق والے ہم پایا ہے، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، آپ کے اخلاق اتنے بہترین ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسا رہتے تھے. سبحان اللہ, یہ ہمارے لیے نمونہ ہے, یہ ہمارے لیے گائیڈنس ہے. یہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی گھر میں رہتے تو میرا ساتھ دیتے. جب کبھی میں آٹا گنتی تو میرا ساتھ دیتے, برتن دھوتی تو میرا ساتھ دیتے. ان کے اخلاق گھر میں بھی اتنے اچھے ہیں الحمدللہ, میں بہت خوش ہوں. میرے عزیز دوست ساتھیوں, میرے دینی ماں اور بہنوں, ذرا ہم دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہے, یہ سوچے, تزکیہ نفس کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی پوری یہ گواہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر بھی اچھے رہتے تھے, گھر میں بھی اچھے کرتے تھے. آج ہمارے پاس کیا معاملہ ہے, باہر ہم بہت نرمی سے پیش آتے, ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ, ہم اپنے بیوی کے ساتھ بدزبانی کا معاملہ کرتے ہیں. میرے عزیز دوست ساتھیوں, میرے بزرگوں, میرے دینی ماں اور بہنوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اتنی اچھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کا ساتھ دیتے تھے, اپنے گھر کے ساز و سامان میں ساتھ دیتے تھے. اور دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کو نماز کی تلقین دیا کرتے تھے. سب سے زیادہ اہم آج کے موجودہ دور میں حالات اتنے نازک ہوتے جا رہے ہیں دن بدن. اگر شوہر نمازی ہے تو بیوی بے نمازی, بیوی نمازی ہے تو شوہر بے نمازی, یا بچے نمازی ہے, کوئی نہ کوئی ایسے ملوث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اگینسٹ جا رہے ہیں. خطبہ نکاح کا مقصد یہ بھی ہے کہ نوشا اور دلہن کو شادی کے بعد کی زندگی کیسی گزارنا چاہیے. اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے فرمایا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 کہ دلہا یہ لڑکا یعنی مرد لباس ہے اپنی عورت کے لیے, عورت لباس ہے اپنے مرد کے لیے, یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف بوتھ آر کلوتھس ٹو ایچ ادر. جیسا کہ اس کی تفسیر علماء اکرام فرماتے ہیں, جیسا کہ گرمی کا معاملہ آ جائے یا سردی کا معاملہ آ جائے وہ حساب سے ہم کپڑے پہنتے ہیں, ویسے ہی اگر بیوی کو کچھ چیز کی ضرورت پڑی, کھانے پینے کی ضرورت پڑی یا کچھ اچھے کپڑوں کی ضرورت پڑی تو شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کا خیال رکھے. اگر ویسے ہی شوہر کو اگر کچھ تکلیف ہوئی, بیوی کی یہ ذمہ داری ہے اپنے شوہر کا خیال رکھے. میرے عزیز دوست ساتھیوں, میرے بزرگوں, میرے دینی ماں اور بہنوں, ہم کو اس بات کا بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا معاملہ بہت جگہ پر فرمایا ہے. ویسے ہی شوہر کے بھی حقوق ہوتے ہیں, جیسا کہ یہ لڑکی کا یعنی اہلیہ کا یہ کام ہوتا ہے شوہر کا خیال رکھے, شوہر کے کھانے کا خیال رکھے اور شوہر کے کپڑوں کا خیال رکھے. اب اکثر یہ ہوتا ہے شوہر باہر سے تھک کے آتا ہے, بیوی بولتی ہے ارے کیا جی آ گئے, کہاں گئے تھے اتنی دیر, کہاں گئے تھے. یہ جو بدزبانی جو ہے اکثر کئی لوگوں کے گھروں میں پائی جاتی ہے, یہ بھی ناشکری پنا ہے. ویسے ہی جب شوہر کی ذمہ داری یہ ہے بیوی کے ہر مشکل حالات میں کام آئے. ایک سوال یہ آیا تھا ایک مسجد میں بیان دے کر بازی کھٹا, ایک پیپر میں یہ سوال آیا تھا, یہ بھی غور سے سنیے کہ ایک خاتون کی دکھ بھری کہانی تھی. ایک سوال تھا, میری شادی ہو کے فلاں عرصہ ہو گیا, 4 بچے ہیں, مگر الحمدللہ میرے شوہر کوئی چیز کی کمی نہیں رکھے, ماشاءاللہ بچوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں, کپڑے پہناتے ہیں, میرے کو بھی اچھے کپڑے دیتے ہیں, لیکن صبح 9 بجے نکلے تو رات کے 12 بجے گھر کو آتے ہیں. یا ہفتے میں پورا 7 ڈیز اتنا ہی شیڈول ہوتا ہے. کیا شوہر کا حق بیوی کے اوپر اتنا ہی ہے, خالی کپڑے پہنا دے, مال دے دے, یہ دے؟ نہیں میرا عزیز دوست ساتھیوں, میرے بزرگوں, میرے دینی ماں اور بہنوں, شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وائف کے ساتھ کوالٹی آف ٹائم اسپینڈ کرے. پیسوں کی کمی کا مسئلہ ہے ہی ہے کئی گھروں میں, لیکن پیسوں کی کمی نہیں رہنے کے باوجود بھی ہم اپنے بیویوں کو صحیح طریقے سے کوالٹی آف ٹائم نہیں دیتے. اور بیوی یہ نہیں چاہتی ہے کہ شوہر کا ذاتی گھر ہو, کار ہو, بائک ہو, اچھی طرح کی سواری ہو, یہ زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے. بیوی یہ چاہتی ہے کہ جب کبھی بھی شوہر گھر میں داخل ہو مسکرا کے میرا استقبال کرے. میرے عزیز دوست ساتھیوں, میرے بزرگوں, میرے دینی ماں اور بہنوں, ایسے کئی کورٹ میں کیسز چلتے ہیں جو خلا اور شادی کے بعد بالکل ہی جلدی خلا اور طلاق ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے 2 خاندان والے جو بھی ہوتے ہیں اپنے بچوں کو صحیح میرج کاؤنسلنگ نہیں دیتے ہیں. بیوی کے حقوق کیا ہے, شوہر کے حقوق کیا ہے. کبھی ہم سنیں کہ ہمارے بھائی کو, ہمارے بیٹے کو آپ کی بیوی کے حقوق ادا کرنا ہے. کبھی سنیں؟ میں تو نہیں سنا. ہاں, ماں باپ کے حقوق ادا کرنا ہے, پڑوسی کے حقوق ادا کرنا ہے,
یہ ہم کئی عنوانات سنے ہیں، لیکن ہم کبھی یہ نہیں سنے کہ تم شوہر ہے، تمہارا یہ رائٹ ہے، تمہارا یہ حق ہے، تمہاری بیوی کا خیال رکھے۔ ویسے ہی بیوی کو بھی یعنی لڑکی کو بھی چاہیے، لڑکی والے یا لڑکے والوں کو بھی یہ چاہیے کہ شوہر کا خیال رکھے۔ میرا عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، الحمدللہ نصیحتیں بہت ساری ہیں۔ میرج کاؤنسلنگ کے 8 گھنٹے کی بھی اگر دے تو ہمارے لیے کم ہے۔ بہت سارے عنوانات ہیں انشاءاللہ یوٹیوب چینل پہ یہ اپلوڈ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ لوگ سے ادباً گزارش ہے، ہم جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں سنے ہیں ہم لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ جو لوگ یعنی اندھیرے میں ہے وہ لوگ کو روشنی مل سکے۔ میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ رب العزت اس جوڑے میں خیر و برکت عطا فرمائے، اس جوڑے کے اندر سکون عطا فرمائے، صلہ رحمی کا لڑکا لڑکی کو صلہ رحمی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب هب لي من الصالحين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله يعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم۔